اس پریشانی میں میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سیدھا گھر جا کر ہی امی کو کھانے کا کہا۔ امی نے مجھے کھانا لا دیا اور بولی بیٹا پریشان لگ رہے ہو کچھ؟ میں نے کہا نہیں امی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ امی نے کہا نہیں بیٹا کوئی تو بات ہے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ بس امی آج طبیعت خراب رہی ہے دکان پر، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اسی لیے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کھانا کھانے کو بولا۔ جب میں نے کھانا کھا لیا اور سونے کے لیے اوپر چوبارے پر اپنے کمرے میں جانے لگا تو امی نے کہا رکو بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی فرمائیں۔ امی نے میرے سے پوچھا بیٹا کاروبار کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ میں نے کہا امی بہت بہتر ہے، کرم ہے اوپر والے کا۔ امی کو اندازہ تو تھا ہی کیونکہ اب میں گھر میں امی کو اچھا خاصا خرچہ دینے لگ گیا تھا، جس کی بدولت میرے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی پڑھائی بھی اچھے اسکولوں میں ہو رہی تھی اور گھر میں کھانا پینا بھی کافی اچھا ہو گیا تھا۔ پھر امی نے کہا بیٹا جب تمہاری لیلا میڈم کرایہ لینا شروع کریں گی تب بھی اسی طرح خرچہ آیا کرے گا گھر۔ میں نے کہا جی امی آپ فکر نہ کریں، بس یہ آخری مہینہ ہی ہے، اگلے مہینے سے لیلا میم کو کرایہ دینا کرنا ہے، مگر میں پچھلے 3 ماہ سے 15 کرایہ نکال کر جمع کر رہا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ دکان سے کرایہ نکالنے کے بعد بھی ہمارا خرچہ اسی طرح ہوگا یا نہیں۔ پچھلے 3 ماہ اور اس ماہ کا کرایہ 6000 میرے پاس موجود ہے، اگلے ماہ سے کرایہ دینا شروع کرنا ہے تو اسی 60,000 کو میں دوبارہ سے دکان میں انویسٹ کروں گا اور مزید مال لے کر آؤں گا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرا ماتھا چوم کر بولی میرا بیٹا کافی سمجھدار ہو گیا ہے۔ امی کے اس پیار سے میں اپنی ساری پریشانی بھول گیا اور میرا دماغ بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا جو پہلے کافی بوجھل تھا۔ پھر امی نے مجھے کہا بیٹا اصل میں خرچے کا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، تیری بہنیں بھی ابھی چھوٹی ہیں اور انہیں پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ امی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں امی آپ کام والی رکھ لیں، میں اسے تنخواہ دے دیا کروں گا۔ امی نے پیار سے مجھے دیکھا اور کہا نہیں بیٹا کام والی نہیں رکھنی، اب تو گھر والی لانی ہے۔ میں نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے امی کی طرف دیکھا تو امی نے کہا بیٹا تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت پیاری ہے، بس اگر تو ہاں کر دے تو میں اس لڑکی سے تیری بات پکی کر دوں اور پھر جلد ہی تیری شادی بھی کر دوں۔ شادی کا سن کر میرے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ امی نے کہا شرما مت جلدی بتا، تجھے میں لڑکی کی تصویر بھی دکھا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں امی تصویر کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو لڑکی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بات پکی کر دیں۔ یہ سن کر امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا سدا خوش رہو بیٹا، میں کل ہی جا کر تیری بات پکی کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سکون کی نیند سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا تو امی نے مجھ سے 5000 روپے مانگے۔ 3000 تو میرے پاس چیزا والا ہی پڑا تھا، باقی 2000 میں نے مزید جیب سے نکال کر امی کو دیا اور دکان پر چلا گیا۔ شام کے وقت امی کا فون آیا بیٹا بہت بہت مبارک ہو، میں تمہاری بات پکی کر آئی ہوں، لڑکی والوں کو تمہاری تصویر بھی دکھا دی ہے، انہیں تم پسند آئے ہو۔ آج میں مٹھائی لے کر گئی تھی اور لڑکی کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیے ہیں۔ میں نے کہا امی جیسے آپ کی خوشی۔ امی نے کہا بیٹا کل تم دکان سے چھٹی کر لو، لڑکی والوں نے تمہیں دیکھنے آنا ہے اور رسم کرنی ہے، انہوں نے بھی۔ میں نے کہا امی چھٹی تو میں نہیں کر سکتا، البتہ دوپہر 2 بجے آ سکتا ہوں، گھر اسی وقت آپ لڑکی والوں کو بلا لیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کل میں انہیں اسی ٹائم بلا لیتی ہوں۔ امی کی آواز میں بہت خوشی تھی اور میں بھی تھوڑا تھوڑا خوش ہو رہا تھا۔ لڑکی تو میں نے نہیں دیکھی تھی کہ کون ہے کیسی ہے، مگر دل ہی دل میں ایک خوشی تھی کہ اب میری بھی زندگی کی ساتھی ہوگی۔ رات کو گھر جاؤں گا تو ایک پیاری سی مسکراہٹ سے وہ میرا استقبال کرے گی، اس کے علاوہ امی کے ساتھ بھی کام میں ہاتھ بٹایا کرے گی۔ اگلے دن میں دکان پر آیا تو مجھے عجیب سی بے چینی تھی
کہ 2 بجے گھر جانا ہے۔ نہ جانے کیا ہوگا، مجھے دیکھ کر لڑکی والوں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔